بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی کسی مشرک نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، وہ اپنے دردناک انجام کو پہنچا۔ علم دین ایک روز حسب معمول کام پر سے واپس آتے ہوئے دلی دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گئے۔ انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ راجپال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے۔ اس کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں۔ کچھ دیر میں ایک اور مقرر آئے جو پنجابی زبان میں تقریر کرنے لگے۔ یہ علم دین کی اپنی زبان تھی۔ تقریر کا محصل یہ تھا کہ راجپال نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور وہ واجب القتل ہے۔ اسے اس شر انگیزی کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ علم دین گھر پہنچے تو والد سے تقریر کا ذکر کیا۔ انہوں نے بھی تائید کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنے والے کو واصل جہنم کرنا چاہیے۔ وہ اپنے دوست شیدے سے ملتے اور راجپال اور اس کی کتاب کا ذکر کرتے، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ راجپال کون ہے، کہاں ہے اس کی دکان اور کیا ہے اس کا حلیہ۔ شیدے کے ایک دوست کے ذریعے معلوم ہوا کہ شاطم رسول ہسپتال روڈ پر کتابوں کی دکان کرتا ہے۔ علم دین اس کی تحقیق پر لگ گیا، جس کے لیے اس نے بہت سے لوگوں سے پوچھا اور جلسے جلوسوں میں ہونے والی تقاریر سنی۔ بعد از یقین ایک رات اس کا دل بہت پسیجا۔ جہاں پھر ایک رات انہیں خواب میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے کہا، تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو۔ اٹھو، جلدی کرو۔ علم دین ہڑبڑا کر اٹھے اور سیدھے شیدے کے گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ شیدے کو بھی ویسا ہی خواب نظر آیا تھا۔ دونوں ہی کو بزرگ نے راجپال کا صفایا کرنے کو کہا۔ دونوں میں یہ بحث چلتی رہی کہ کون یہ کام کرے گا، کیونکہ دونوں ہی یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ پھر قرعہ اندازی کے ذریعے دونوں نے فیصلہ کیا۔ 3 مرتبہ علم دین کے نام کی پرچی نکلی تو شیدے کو ہار ماننی پڑی۔ علم دین ہی شاطم رسول کا فیصلہ کرنے پر مامور ہوئے۔ چنانچہ غازی علم الدین 6 اپریل 1929 کو لاہور آئے تو معلوم ہوا کہ راجپال کی دکان واقع ہسپتال روڈ، انارکلی نژد مزار قطب الدین ایبک میں ہے۔ آپ وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ راجپال ابھی نہیں آیا۔ آتا ہے تو پولیس اس کی حفاظت کے لیے آ جاتی ہے۔ آپ نے وہاں پر انتظار کیا اور پھر اتنے میں وہ خبیث 1 بجے دوپہر پہنچ گیا، جسے کار سے نکلنے والے کے بارے میں کھوکھے والے نے بتایا کہ یہی راجپال ہے، اسی نے کتاب چھاپی ہے۔ وہ دفتر میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھا اور پولیس کو اپنی آمد کی خبر دینے کے لیے ٹیلی فون کرنے ہی والا تھا کہ علم دین دفتر کے اندر داخل ہوئے۔ راجپال نے درمیانے قد کے گندمی رنگ والے جوان کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن وہ سوچ بھی نہ سکا کہ موت اس کے اتنے قریب آ چکی ہے۔ آپ نے راجپال کو للکارا اور کہا کہ اپنے جرم کی معافی مانگ لو اور دل آزار کتاب کو تلف کر دو اور آئندہ اس قسم کی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ راجپال اس انتباہ کو گیدڑ بھبکی سمجھ کر خاموش رہا۔ اس پر غازی علم الدین نے پلک جھپکتے میں ہی چھری نکالی اور ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور راجپال کے جگر پر جا لگا۔ چھری کا پھل سینے میں اتر چکا تھا۔ ایک ہی وار اتنا کارگر ثابت ہوا کہ راجپال کے منہ سے صرف ہائے ہائے کی آواز ہی نکلی اور وہ اوندے منہ زمین پر جا پڑا۔ اس کی دکان کے ایک ملازم نے قریبی تھانے انارکلی کو خبر دی، جس پر پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ اس واقعہ کے بعد نہ صرف مکمل پرسکون رہے بلکہ آپ نے فرار ہونے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی۔ آپ نے اس کارروائی کا اعتراف کیا اور گرفتاری پیش کر دی اور نعروں کی گونج میں آپ نے واشگاف الفاظ میں مسکراتے ہوئے کہا،
خدا کا شکر ہے میری محنت ٹھکانے لگی۔ شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ رات کو راجپال کا پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا۔ صبح ہندوؤں کے جامع غفیر میں نعش ورثا کے حوالے کی گئی اور نعش کو باغ بیرون ٹکسالی دروازہ سپرد آتش کیا گیا اور راکھ راوی کی تند و تیز موجوں کے حوالے کی گئی۔ محاشر راجپال کے قتل کا مقدمہ سینٹرل جیل میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مسٹر ای ایس لوئس کے سامنے پیش کیا گیا۔ غازی صاحب شفاف لباس اور ہتھ کڑیوں سے لیس بینچ پر بیٹھے تھے۔ آپ نے قتل قبول کیا۔ غازی موصوف کی طرف سے فرخ حسین بیرسٹر نے مقدمے کی پیروی کی مگر آپ کو سزائے موت سنائی گئی۔ درخواست کی گئی۔ اہل لاہور نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات حاصل کیں۔ آپ ممبئی سے لاہور آئے۔ مقدمے کی پیروی میں غازی علم الدین نے قتل کا اعتراف کیا جسے آپ نے نہ بدلا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کیس کا رخ بدل دیا مگر آپ کی سزا برقرار رہی۔ کیس کے لیے علم الدین ڈیفنس کمیٹی قائم کی گئی۔ چندہ جمع کیا گیا۔ پریوی کونسل تک 18,000 روپے کے اخراجات ہوئے مگر انتہا پسند ہندو تنظیموں نے انگریز حکومت کو بھی فیصلہ نہ بدلنے دیا اور آپ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ غازی موصوف لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن آپ کے قیام جیل میں پورا قرآن پاک آپ کو حفظ ہو گیا۔ پریوی کونسل لندن نے پہلے آپ کو لاہور میں پھانسی دینی تھی مگر وہ مسلمانوں کے غیظ و غضب سے ڈرتے تھے لہٰذا آپ کو سینٹرل جیل لاہور سے بذریعہ موٹر گوجرانوالہ اور وہاں سے میاں والی روانہ کیا گیا۔ یہاں 4 اکتوبر کو صبح سویرے فرسٹ کلاس ڈبے سے غازی صاحب اترے اور پولیس حراست میں میاں والی جیل لائے گئے۔ ہر روز سینکڑوں افراد دیدار کے لیے جیل آتے۔ 30 اکتوبر کو آخری ملاقات کے لیے غازی علم الدین شہید کے ورثاء کو میاں والی جیل میں بلایا گیا۔ اس دن آپ روزے سے تھے۔ 30 اور 31 اکتوبر کی درمیانی شب گویا آخری رات تھی مگر یہ تو آپ کو ہی معلوم تھا کہ وہ یہاں فانی سے لافانی دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ 31 اکتوبر 1929 کی صبح صادق پروانہ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق حقیقی سے جا ملا۔ 10 بجے شہید کی نعش کو چارپائی پر ڈال کر جیل سے باہر لایا گیا۔ دروازے پر ہزاروں آنکھیں شہید کا دیدار کرنے کے لیے بے تاب تھیں۔ پولیس نے لوگوں کو جنازہ نہ پڑھنے دیا، ان پر پتھراؤ کیا بلکہ غازی و شہید کو انگریز حکومت کے حکم پر لاوارثوں کے قبرستان میں بے گور و کفن اور جنازے کے بغیر گڑھے میں ڈال دیا۔ اہل لاہور نے جب یہ سنا تو ہر طرف احتجاج ہوا۔ علماء اکٹھے ہوئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، سر محمد شفیع، دیدار علی شاہ اور مولانا ظفر علی خان کی قیادت میں مسلمان آپ کا جسد خاکی انگریز حکومت سے لینے میں کامیاب ہو گئے اور لاہور کو پرامن رکھنے کی تمام تر ذمہ داری علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور کے مشہور قبرستان میانی صاحب میں قبر میں اتارا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار چوبرجی لاہور سے چند منٹ کی مسافت پر ہے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔